السلام علیکم طالب علموں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج ہم اپنا سبق نمبر 3 فاتح انگلش کا مطالعہ کریں گے۔ آج سے 1300 سال پہلے ہسپانیہ پر گات خاندان کا بادشاہ روڈرک حکومت کرتا تھا۔ اس زمانے میں ان کے ہاں رواج تھا کہ امراء اور گورنروں کے بچوں کو شاہی محل میں رکھ کر ان کو تہذیبی آداب سکھائے جاتے تھے، اور جب وہ بڑے ہو جاتے تو انہیں واپس گھروں کو بھیج دیا جاتا۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا تھا کہ ان بچوں کے ذہنوں میں بغاوت کی خوبو پیدا نہ ہوتی، اور دوسرے یہ کہ چونکہ امراء اور حکومت کے بڑے اہلکاروں کے بچے یرغمال رہتے، اس لیے وہ خود بھی بغاوت کا نہ سوچ پاتے۔ اس پیراگراف میں یہ بتایا گیا ہے کہ پہلے زمانے میں بادشاہ کے محل میں امراء اور گورنر کے بچوں کو اس لیے رکھا جاتا تھا تاکہ امراء اور گورنر حکومت کے خلاف کوئی بغاوت نہ کر سکیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک غلطی سے ایک واقعہ جنم لیتا ہے اور آگے چل کر یہ واقعہ تاریخ کے دھارے کا رخ بدل دیتا ہے۔ روڈرک ظالم بادشاہ تھا اور رعایا اس سے تنگ تھی۔ ایک گورنر کاؤنٹ جولین کی بیٹی فلورینڈا شاہی محل میں زیر تربیت تھی۔ روڈرک نے اس کے ساتھ برا سلوک کیا۔ جب فلورینڈا نے اپنے باپ کو اس سے آگاہ کیا تو وہ خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ اب بیٹی کو واپس لانے کا مرحلہ درپیش تھا۔ اگر وہ فوری رد عمل ظاہر کرتا تو معاملہ بگڑ سکتا تھا، چنانچہ اس نے بادشاہ سلامت سے کہا کہ فلورینڈا کی ماں حالت نزا میں ہے، اس لیے اس کا ملنا ضروری ہے، اسے محل سے گھر جانے کی اجازت دی جائے۔ روڈرک نے اجازت دے دی اور کاؤنٹ جولین سے مخاطب ہوا۔ اس پیراگراف میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ روڈرک ظالم بادشاہ تھا اور کاؤنٹ جولین جو کہ اس کے حکومت میں ایک گورنر تھا، اس کی بیٹی فلورینڈا کے ساتھ روڈرک نے بدتمیزی کی، اور جولین نے اپنی بیٹی کو اپنی بیوی کی بیماری کا بہانہ کر کے محل سے نکلوا لیا۔ افریقہ کا ساحل آپ کے قریب ہے، سنا ہے وہاں کے باز بہت اچھے ہوتے ہیں، چند باز بھیج دینا۔ جولین نے کہا، اگر میں زندہ رہا تو ایسے باز بھیجوں گا جن کو آپ نے کبھی نہ دیکھا ہوگا۔ روڈرک نے جاتے ہوئے جولین سے کہا کہ وہ اس کے لیے باز لے آئے، جس کے جواب میں جولین نے کہا کہ میں آپ کو ایسے باز بھیجوں گا جو آپ نے ساری زندگی کبھی نہیں دیکھے ہوں گے۔ جولین اپنے ذہن میں مستقبل کا خاکہ بنا چکا تھا۔ انگلش کے ساحل سے سمندر کے اس پار شمالی افریقہ کا ساحل 10-12 میل کے فاصلے پر نظر آتا ہے۔ جولین نے واپس آ کر راتوں رات سمندر پار کیا اور شمالی افریقہ کے حکمران موسیٰ بن نصیر سے ملاقات کی، اسے روڈرک کے مظالم سے آگاہ کیا، نیز اندلس کی شادابی کا ذکر کیا اور اپنے بھرپور تعاون کا یقین دلاتے ہوئے حملے پر اکسایا۔ اس پیراگراف میں یہ بتایا گیا ہے کہ جولین نے روڈرک کے خلاف بغاوت کا فیصلہ کر لیا تھا، اور اسی سلسلے میں وہ افریقہ کے حکمران موسیٰ بن نصیر سے ملاقات کی اور اسے اندلس پر حملے پر اکسایا۔ موسیٰ بن نصیر ایک زیرک اور دلیر کمانڈر تھا، اس کا ہاتھ حالات کی نبض پر رہتا، اس کو اندلس کے حالات کا پہلے بھی ادراک تھا، چنانچہ اب اندلس کی فتح کا پروگرام بنایا۔ اس غرض کے لیے خلیفہ وقت سے اجازت طلب کی جو اسے بخوشی دے دی گئی۔ اجازت ملتے ہی اس نے اپنے قابل جنرل طارق بن زیاد کو 7000 سپاہیوں پر مشتمل لشکر کا سپہ سالار بنایا اور اندلس کی فتح کے لیے روانہ کر دیا۔ موسیٰ بن نصیر ایک دلیر یعنی کہ بہادر کمانڈر تھا اور اس کو اندلس پر اس کی پہلے سے ہی نظر تھی۔ اس نے اندلس کو فتح کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ اس نے خلیفہ وقت سے اجازت لی اور اپنے قابل جنرل طارق بن زیاد کو 7000 سپاہیوں کے ہمراہ اس نے اندلس کے حملے کے لیے روانہ کر دیا۔ طارق بن زیاد نسلاً بربر تھا، وہ موسیٰ بن نصیر کا آزاد کردہ غلام تھا۔ طارق کے والد زیاد نے ایک موقع پر اپنی جان پر کھیل کر موسیٰ بن نصیر کو موت کے منہ سے نکالا تھا، اس لیے موسیٰ اس کی بہت قدر کرتا تھا۔ اسی احسان مندی کے جذبے سے ممنون ہو کر اس نے طارق بن زیاد کی تربیت اپنے بچوں کے ساتھ کی تھی اور اسے اپنی اولاد کی طرح رکھا۔ وہ طارق کی شجاعت اور جرأت مندی اور سخاوت جیسے اوصاف کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا تھا اور اسے اپنے بچوں پر ترجیح دیتا تھا۔ اس پیراگراف میں طارق بن زیاد کے بارے میں بتایا گیا کہ طارق بن زیاد نسلاً ایک بربر تھا، مطلب ایک جنگجو قبیلے سے اس کا تعلق تھا۔ طارق بن زیاد کے والد جو تھے اس نے موسیٰ بن نصیر کی بہت بار جان بچائی تھی، اس وجہ سے موسیٰ بن نصیر طارق بن زیاد کو بہت پسند کرتے تھے، ان کو اپنی اولاد کی طرح رکھتے تھے کیونکہ وہ ان کو بہت بہادر اور جرأت مند سمجھتے تھے۔
طارق بن زیاد لشکر لے کر اندلس کے ساحل پر ایک پہاڑی کے دامن میں جا اترا۔ یہ پہاڑی بعد میں اسی کے نام سے موسوم ہوئی اور اسے جبل الطارق کہا جانے لگا۔ انگریزی میں اسے جبل الٹر کہتے ہیں۔ چند دن منصوبہ بندی میں لگے، وہ حالات کی سنگن لیتا رہا۔ ایک رات اس نے خواب میں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مسند پر تشریف فرما ہیں اور ان کے ارد گرد صحابہ کرام ہتھیار بند کھڑے ہیں۔ آپ نے طارق سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ خدا کا نام لے کر بڑھتے جاؤ، مگر سب سے نرمی کا سلوک کرنا اور عہد کی پاسداری کرنا۔ طارق کی آنکھ کھلی تو بے حد خوش ہوا۔ اگلی رات اس نے پھر خواب میں دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ اندلس میں گئے ہیں اور وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے اس ملک میں داخل ہو گیا۔ طارق نے اس خواب کی فتح کو بشارت تصور کیا، اس کا دل خوشی سے بھر گیا۔ اس پیراگراف میں بتایا گیا ہے کہ طارق بن زیاد جب حملے کی منصوبہ بندی کر رہا تھا تو انہی دنوں اس نے اپنے خواب میں 2 بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے خواب میں دیکھا اور اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواب میں بشارت کو اپنی فتح سے منسلک کر لیا۔ یہ ہے آپ کے گھر کا کام۔ ان سوالوں کے جوابات آپ کتاب میں سے ڈھونڈ کے ایک سادے کاغذ پہ لکھ کے اسکول میں جمع کرائیں۔ شکریہ۔